السلام علیکم. دس از ڈاکٹر عمیرہ شاہد. تو آج ہم نے جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے، جس ڈس آرڈر کو ڈسکس کرنا ہے، وہ ہے ہمارا کنورجن ڈس آرڈر. تو کنورجن ڈس آرڈر کو لے کے جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے مائنڈ میں کچھ کویشچنز آتے ہیں جو کہ ہیں: وائی وی کال اٹ کنورجن ڈس آرڈر، بیسک پرابلم آف دس illness, how's that confirm it's different from epilepsy, is its manifestations are variable or not, is their symptoms related with the issues or problems, is conversion disorder is real illness or not. یہ وہ کویشچنز ہیں جو ہمیشہ ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں جب ہم کنورجن ڈس آرڈر کے بارے میں بات کریں. ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مریض ہوتے ہیں، جو کنورجن ڈس آرڈر جن کو ہوتا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں، بے ہوشی ہو جاتی ہے، یا دورے کی کیفیت آ جاتی ہے، مریض اکثر گر جاتے ہیں. صرف یہی وہ مینیفیسٹیشنز نہیں ہیں، یہی وہ علامات نہیں ہیں جن سے ہم لوگ یہ کہہ سکیں کہ اس بندے کو کنورجن ڈس آرڈر ہے. ٹھیک ہے، جب ہمیں کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ ایپیلیپٹک فینومینا نہیں ہے اور یہ کنورجن ڈس آرڈر ہے، تو اس کے مطابق پھر ہم بات کرتے ہیں کہ جی اس بندے کو کنورجن ڈس آرڈر ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اس کا بنیادی تھیم کیا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، اور اس کو پریونٹ کیسے کیا جاتا ہے، یا اس کو کنورجن ڈس آرڈر کہا کیوں جاتا ہے. تو بیسیکلی سب سے پہلے اس کے نام کو ہم دیکھتے ہیں. اس کا نام ہے کنورجن ڈس آرڈر. اس کا نام ہی پہلی چیز ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے. کنورجن ڈس آرڈر، کنورجن کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کو کنورٹ کر رہے ہو. تو اس النس کا بیسک پرابلم جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی جو مینٹل سمٹمز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے دماغ میں جو دباؤ کی کیفیت بن رہی ہوتی ہے، جب وہ دباؤ کی پوری کیفیت آپ کی باڈی پر آ جاتی ہے، باڈی پر کنورٹ ہو جاتی ہے، تو تب کیا ہوتا ہے، تب آپ کو باڈیلی مینیفیسٹیشنز فیل ہوتی ہیں اور آپ وہی شو کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ سمٹمز یا وہ دباؤ جن کی مینیفیسٹیشن ابھی تک مائنڈ تھا، دماغ تھا ہمارا، اب ان کی پلیس جو ہے وہ ہماری باڈی بن گئی ہے، یعنی علامتوں کا جسمانی اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم اسے کنورجن ڈس آرڈر کہتے ہیں کہ جو دباؤ کی کیفیت ہمارے مائنڈ میں بن رہی ہوتی ہے، جب وہ اس چیز کو ختم کرتی ہے، ہمارے مائنڈ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ختم کر دیتا ہے، تو وہ ساری جو مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، وہ ساری علامات ہماری باڈی پہ کنورٹ ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کی مینیفیسٹیشنز بہت ویری کرتی ہیں. اس کی یہاں پہ کویشچن بھی تھا، از اٹس مینیفیسٹیشن آر ویریبل اور ناٹ. تو اس کی مینیفیسٹیشن بہت زیادہ ویری کرتی ہیں. صرف ہاتھ پاؤں مڑ جانا اس کی علامت نہیں ہے کہ ایک مریض کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے تو ہم یہ کہیں کہ جی اس کو کنورجن ڈس آرڈر ہے. اس کے علاوہ اس کی مینیفیسٹیشنز ویری کرتی ہیں، اسی لیے مریض کے لیے یہ بہت زیادہ اسکیئرنگ ہو سکتا ہے. وہ اس چیز کو بہت زیادہ دیکھ کے ڈر سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور مریض کے لیے اسکیئرنگ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد اس کی فیملی کے لیے بہت زیادہ پرابلمیٹک ہوتی ہے. اور اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نہ سمجھے جانے والی بیماری ہے، اسی لیے اکثر لوگ اس کی ٹریٹمنٹ جو ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کا الٹرنیٹ نکال لیتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، دم درود اور ان چکروں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک، اور اس کے بعد بہت سے ایسے طریقے بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے علاج بھی کیے جاتے ہیں جس سے مریض کو تکلیف ہو سکتی ہے، بہت تکلیف بھی پہنچتی ہے. اس کے بعد جو مینیفیسٹیشنز وہ شو کرواتا ہے، اس کا مین یہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے کہ اس کو جس جگہ پہ باڈی میں جس بھی ایریا میں پرابلم ہے، اس کی مینیفیسٹیشنز اس ایریا کو شو کرواتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی، آپ کو ایگزامپل دوں گی جس سے آپ کو ایک چیز کلیئر ہو جائے گی. اچھا، فار ایگزامپل کہ اگر کوئی مریض کچھ کہنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا، وہ اپنے دل کی بات نہیں کہہ پا رہا، تو اس کی جو ساری چیزیں ہیں، جو اس کی اسٹریس ہے، اس کی باتیں ہیں، وہ ساری پینٹ اپ ہونا شروع ہو جائیں گی. جیسے وہ پینٹ اپ ہوں گی تو جو اسٹریس کی سچویشن ہوگی ایسی بن جاتی ہے کہ ناؤ اٹ ڈیولپ ٹو کنورجن ڈس آرڈر. تو اس میں یہ کیا ہوتا ہے، اس میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنورجن ڈس آرڈر میں جو آپ کا مینیفیسٹیشنز پلیس بنتا ہے، وہ آپ کا ماؤتھ بنتا ہے. اناٹمی ہماری اس میں انوالو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اناٹمی ہماری آواز پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے تھاٹ کو ووکلائز کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. تو جو وہ ہماری اناٹمی ڈس فنکشننگ اس کے اندر ہونا شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی ہماری اناٹمی ڈس فنکشن ہونا شروع ہوگی تو ہمیں بولنے میں مسئلہ ہوگا، ہکلاہٹ ہو سکتی ہے، ریپیٹیشن ہو سکتی ہے.
یہ ہمارے سمٹمز اس طرح آ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جو بات کہنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ نہیں پاتا، اس کی مینیفیسٹیشنز اس طرح ہوں گی. اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کی سیکشول اسالٹ کی، سیکشول ابیوز کی ہسٹری لی جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے وہ کنورٹ ہو رہا ہے کنورژن ڈس آرڈر کی طرف، تو اس کی جو مینیفیسٹیشنز ہیں وہ ہمیں پیلوک ایریاز میں شو ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں پیلوک ایریا میں نظر آئیں گی. یہ ایک امپورٹنٹ کلیو ہوتا ہے جس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مے بی جو پیشنٹ ہے اس کو اس ایریا کی وجہ سے، اسی ایریا میں اس کا کوئی ایشو ہے جو لائک اگر اس کے اناٹمی ڈسفنکشن ہو رہی ہے، بولنے میں ہکلاہٹ محسوس ہو رہی ہے اس کو، یا ریپیٹیشن ہو رہی ہے، لاک جا ہو رہا ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کوئی بات ہے جو وہ کہنا چاہ رہا ہے لیکن کہہ نہیں پا رہا. اگر اس کے مینیفیسٹیشنز اس کے پیلوک ایریاز میں شو ہو رہی ہیں تو ہمارا مائنڈ جا سکتا ہے اس سائڈ پہ کہ یہ ایک سیکشول سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اس کو کوئی اس طرح کا ایشو ہے جو کافی سویئر ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے مسئلے بہت زیادہ سویئر ہو چکے ہیں کہ وہ کنورژن ڈس آرڈر کی طرف جا رہا ہے. بہت سے لوگ ہماری سوسائٹی میں سمجھتے ہیں کہ جی یہ ایک ریئل النس نہیں ہے، کنورژن ڈس آرڈر از ناٹ ریئل النس. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور مریض اس کو فیکلی شو کروا رہے ہیں، یا یہ جو سمٹمز ہیں وہ فیک ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا. اور جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس کو بالکل فیکلی نہیں کر رہے ہوتے، وہ ایک جینوئن ریزن ہوتا ہے جو شو کروا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. اس میں بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم اناٹمی کی بات کریں، یا فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ہے وہ موو نہیں کر پا رہا، کنورژن ریئیکشن کی وجہ سے اپنی لیگس کو موو نہیں کر سکتا، تو یا تو یہ ان میں اناٹمیکل ڈسرپشن ہو رہی ہے یا پٹھوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن کنورژن میں یہ سارے کنورژن ڈس آرڈر میں یہ ساری چیزیں انٹیکٹ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اناٹمیکل پاتھ ویز جو ہیں انٹیکٹ ہوتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ پیشنٹ جو کام کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کام کو، اس ول کو پرسیو کرنے کی حد تک سب ٹھیک رہتا ہے، لیکن اس ول کو ایگزیکیوٹ کرنے میں جو مسئلہ آتا ہے وہاں ڈسرپشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دیٹ از ٹوٹلی سائیکولوجیکل. وہ ایک مینٹل کیا کہنا چاہیے کہ وہ جو مینٹل پروسیسنگ ہو رہی ہوتی ہے ہماری اس ٹائم پہ، اس کے اندر ایک ڈسٹرپشن آ جاتی، جس کی وجہ سے جو پیشنٹ ہے اس ول کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پا رہا ہوتا، یا اس کو ایگزیکیوٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے. انہی سب چیزوں کی وجہ سے اس کی مینیفیسٹیشنز ویری کرتی ہیں. ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ساری سٹریس، وہ ساری دباؤ ہماری باڈی پہ کنورٹ کرتا ہے. تو بیسیکلی مائنڈ ہمارا ایسا کرتا کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کے اندر کیا کہ جو ہمارا مائنڈ ہے، جو ہمارا برین ہے، وہ ایک خاص حد تک اس کے اندر ایک کیپیسٹی ہے ہمارے مائنڈ میں، کہ جو بھی سٹریس ہے، ٹھیک ہے، یا جو بھی مسئلہ ہے اس کو کوپ کرنے کی ایک خاص حد تک کیپیسٹی ہے. ٹھیک، جب اس کے اندر وہ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بالکل فل ہو چکا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لیں کہ ہم ایک گلاس لیتے ہیں، اس کے اندر ہم نے پانی ڈالا، ہاف ڈالا، پھر فل کر دیا. اب ایک گلاس کے اندر بھی پانی ڈلنے کی ایک کیفیت ہے. اگر اس کے اندر 1 لیٹر پانی ڈل رہا ہے اور ہم اس کے اندر 1.5 لیٹر پانی ڈالنے کی کوشش کریں گے، تو کیا ہوگا کہ 1 لیٹر تک پانی اس کے اندر رہے گا، لیکن جو باقی 1.5 لیٹر ہوگا، ہاف لیٹر ہوگا، وہ گر جائے گا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایک کیپیسٹی ہے واٹر کو اپنے اندر رکھنے کی. اسی طرح جو ہمارا مائنڈ ہے اس کے اندر بھی ہماری سٹریس کو کوپ کرنے کی ایک حد تک کیپیسٹی ہوتی ہے. جب وہ کیپیسٹی ختم ہو جاتی ہے تو ہمارا جو مائنڈ ہے وہ چلا جاتا ہے فائر سیٹنگ موڈ پہ. یعنی جو ہمارا مائنڈ ہے، جب اس کی کیپیسٹی یا اس کی فیکلٹی ٹو ڈیل وتھ اینی اسٹریس، وہ کیا ہے، وہ ایک لمیٹیڈ کیپیسٹی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان لمیٹیڈ ہے، جتنا مرضی آپ مائنڈ میں اپنے ڈالتے رہو اسٹریس کو، وہ کوپ کرتا رہے گا. نہیں، جب وہ اس لیول سے جو ہماری اسٹریس ہے یا اسٹریسفل ایونٹس ہیں وہ اس لیول کو ایکسیڈ کر جاتے ہیں، تو ہمارا مائنڈ کیا کرتا ہے، ایک سگنل دیتا ہے، فائر سیٹنگ موڈ پہ چلا جاتا ہے. ایک سگنل دیتا ہے کہ دیٹس اٹ، اب اس سے زیادہ مجھ سے چیزیں کوپ نہیں ہوں گی، میں نہیں کر سکتا. تو کیا ہوتا ہے، وہ ساری کی ساری اسٹریسفل مینیفیسٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ ہماری باڈی پہ ڈال دیتا ہے. اور پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یا جو پیشنٹس ہوتے ہیں بیسیکلی وہ کیا کرتے ہیں کہ باڈیلی مینیفیسٹیشن شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے،
جس کے اندر بہت سی مینیفیسٹیشنز ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ پیلوک ایریا شو کرواتے ہیں، وہاں پہ مینیفیسٹیشن ان کو شو کرواتے ہیں، وہ وہاں پہ فیل ہوتی ہیں جن کی سیکشل اسالٹ کی ہسٹری ہوتی ہے. اور اس کی پوری ایک ہسٹری لی جاتی ہے، کافی لمبی ہسٹری ہوتی ہے، جس سے ہم ہر بات کو دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ جو ہے، ہمارا پیشنٹ جو ہے، وہ کہاں پہ اپنی مینیفیسٹیشنز کس ایریا میں شو کروا رہا ہے. صحیح. اور کیونکہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ بنا ہے ہماری اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے. اب جو چیز جو ہماری باقی باڈی ہے ادر دین برین، وہ کیا کرتی ہے، وہ اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے نہیں بنی، تو وہ اس اسٹریس کو کوپ کر بھی نہیں سکتی، کیونکہ جو ہماری باڈی ہے وہ اسٹریس کو کوپ کرنے کے لیے نہیں بنی. اس وجہ سے جو پیشنٹ ہیں وہ کنورژن ڈس آرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں. صحیح. اس کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہوگی، ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں. اور بیسیکلی جب کوئی پیشنٹ ایسا، کوئی کلائنٹ ایسا ملے جس کو کنورژن ڈس آرڈر ہے، یا آپ کو کنفرم ہو جائے کہ جی یہ کنورژن ڈس آرڈر ہے، تو ہمیں فوراً اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. کیونکہ اگر ہم اس کو اگنور کریں گے تو وہ پیشنٹ کے لیے بہت ایک، وہ اس کو ایک ایڈوانٹیج کے ایز اے ایڈوانٹیج لے گا، کیونکہ اس کے لیے ایک بہت پیسفل مومنٹ ہوتا ہے جب وہ اپنی انزائٹی کو ریلیو کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی بھی چیز کے تھرو، کسی بھی مینیفیسٹیشن کے تھرو وہ اس کو شو کروائے، جب اس کے اندر سے اس کی ساری ٹینشن ریلیف ہو جائے گی تو وہ اس چیز کو ہمیشہ اپنی عادت بنا لے گا، اپنی انزائٹی ریلیو کرنے کی. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہم لوگ پھر کیا، اس کے اندر ہم لوگ ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر کچھ تھراپیز یوز ہوتی ہیں. اس کے علاوہ انزائٹی کو مینیج کرنا پڑتا ہے، اور جو وہ مینیفیسٹیشن شو کر رہا ہوتا ہے، ہمیں بیسیکلی پہلے اس پوائنٹ پہ جانا ہوتا ہے کہ یہ مینیفیسٹیشن اس کو وہ کس وجہ سے شو کروا رہا ہے. ٹھیک ہے. کس ایریا میں شو کروا رہا ہے باڈی کے، اور اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے. سم ٹائمز ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں کلائنٹس کے سب کانشیس اور ان کانشیس کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو یہ عمل ہوتا ہے سارا، یہ اس کے سب کانشیس میں یا ان کانشیس میں ہو رہا ہوتا ہے، جس کا اسے خود بھی علم نہیں ہوتا، اور وہ یہ مینیفیسٹیشن شو کروا رہا ہوتا. تو اس کے اندر جو اس کی کچھ ڈیفینیشنز ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. پھر اس کے بعد اس کا ڈائگنوسٹک کرائٹیریا جو کہ ڈی ایس ایم سے لیا ہے. ڈفرینشیل ڈائگنوسز آ جاتے ہیں. اس کے سمٹمس آ جائیں گے کہ کیا کیا سمٹمس ہوتے ہیں، جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کنورژن ڈس آرڈر ہے، یا سمٹمس کس طرح کے شو کرتے ہیں ہمارا کوئی بھی پیشنٹ. کیسے سمٹمس ہو سکتے ہیں. کازز اینڈ رسک فیکٹر اس کے. یہ کچھ ایگزامپلس ہیں جس سے آپ کو ایزیلی سمجھ آ جائے گی. اور پھر اس کے بعد آ جاتی ہیں اس کی ٹیکنیکس، ٹریٹمنٹ، تھراپیز. سائیکو تھراپی یوز ہو جاتی ہے اس کے اندر، جس کے اندر ہماری کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی بھی ہے، گروپ تھراپی ہے، انڈیویژول تھراپی ہے، بایو فیڈ بیک ہے، ریلیکسنگ تھراپی ہے. میڈیکیشن آ جاتی ہے کہ آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ میڈیسن دی جاتی ہے انزائٹی ریلیو کرنے کے لیے، اسٹریس کے لیے جو آپ کو میڈیسنز دی جاتی ہیں. اس کے بعد فزیکل تھراپی آ جاتی ہے. ہوپ سو آپ لوگوں کو کنورژن ڈس آرڈر اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اف یو ہیو اینی کیوری، اینی کویسچن، آسک ان کامنٹ سیکشن. تھینک یو. اللہ حافظ.